اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ حضرات ٹائٹل کو دیکھ رہے ہو، ملحد اویس اقبال کا قرآن کی آیت پر ایک دوسرا اعتراض۔ یہ ملحد اویس اقبال یہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ اس نے قرآن کی ایک آیت پر ایک دوسرا اعتراض کیا ہے۔ وہ آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یہ والی آیت ہے۔ یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں اور خوبصورت بنایا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ معذور ہیں اور اپاہج ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے، جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے، تو پھر قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس نے اعتراض کیا ہے، تو اعتراض کا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو جواب دینے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ اب ہم جواب شروع کرتے ہیں۔ جواب یہ کہ اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اندھے لوگ اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ دیکھنے والے اس نعمت کی قدر کر سکے، کیونکہ جب انسان اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے تو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ اویس اقبال، آپ کو چاہیے کہ آپ بازار میں جائیں اور بہت سے اپاہج لوگوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھو، پھر آپ جو ہے آپ کی زبان اور دل پر بے اختیار یہ الفاظ آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے احسن تقویم پیدا کیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور شریعت نے ان کو پورے حقوق دی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے، اس پر بہت سے نصوص دال ہے اور ان کے بدلے آخرت میں بدلہ لکھا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کیجئے۔ بچے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انسان کے لیے امتحان ہے، سزا و عذاب نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی ہمیں صحت مند اولاد دیتا ہے تو ہم اسے اپنا حق سمجھ کر کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں، اور جب معذور بندہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور جب اللہ اس کے بعد ایسا بچہ دیتا ہے جس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ملی ہوئی تھی۔ مایوسی کے بجائے اس میں بھی اللہ کی رحمت تلاش کی جائے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے جائے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ وبشر الصابرین۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جنت اصل میں ان لوگوں کے لیے انعام ہے جنہوں نے اس آزمائش میں صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ لوگ کامیاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح بنائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جب معذور پیدا ہوتا ہے تو کبھی وہ اسباب نہ ملنے کی وجہ سے جو اس کو دی جائے تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، وہ سب کامل طور پر نہ ملنے کی وجہ سے معذور پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو اسباب سے مربوط کیا ہے۔ پھر بھی اگر ان جوابات سے کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو تو وہ یوں سمجھے کہ حق تعالی حکیم ہے، ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور ان کے تمام حکمتوں کا ادراک انسانی محدود عقل میں ممکن نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ خوب جانتا ہے۔